مضمون کا عنوان ہے میر شاعری یا آپ بیتی۔ عظیم عربی شاعر متنبی کو جب اس کی شاعری عظیم عربی شاعر متنبی کو جہاں اس کی شاعری نے لازوال شہرت سے نوازا، وہیں اس کی زندگی کا خاتمہ بھی اسی شاعری کے ایک نہیں بلکہ دوہرے وار سے ہوا یوں کہ متنبی نے کسی کی حجب لکھ ڈالی جو اتنی اشتعال انگیز تھی کہ وہ آدمی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ متنبی کے گھر اس آدمی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ متنبی کے گھر پر دھاوا بول دیا اور اسے مقابلے پر للکارا۔ 50 سالہ شاعر نے درد سے جھانک کر دیکھتے ہوئے کہ حملہ آوروں کے سر پر خون سوار ہے، اسی میں عافیہ جانی کے گھر کی پچھلی دیوار پھیلا کر راہ فرار اختیار کر لی جائے۔ ابھی وہ دیوار پر چڑھا ہی تھا کہ اس کے غلام نے نیچے سے آواز دے دی، حضور آپ اپنے قصیدوں میں تو اپنی دلاوری کی خون گرما دینے والی داستانیں سنایا کرتے تھے، آپ کی شمشیر کی تڑپ تو بجلی کی کڑک کو آئینے دکھاتی تھی اور آپ کا زور بازو رستم و سہراب کا منہ چڑھاتا تھا۔ اب جب اپنے جوہر دکھانے کا وقت آ گیا ہے تو آپ یوں پیٹھ دکھا رہے ہیں۔ آخر آنے والی صدیاں کس متنبی کو یاد کریں گے؟ متنبی چند لمحے دیوار پر بیٹھا سوچتا رہا، پھر واپس کودا اور اپنی پرانی تلوار اٹھا نعرہ لگا، حملہ آوروں کے جتھے سے بھیڑ گیا۔ شاعری میں کتنا ہی بڑا کھلاڑی ہو، لڑائی بھڑائی میں نرا اناڑی تھا۔ دل جلے بلوائیوں نے چند باروں میں اس ناکسبی سپاہی کے ٹکڑے کر ڈالے۔ متنبی نے قرآن یقیناً پڑھا ہوگا، وہاں لکھا ہے کہ شاعر شاعری میں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، لیکن شاید اس تھیوری پر اس نے غور نہیں کیا ورنہ اپنی جان بچا لیتا۔ متنبی نے قرآن یقیناً پڑھا ہوگا، وہاں لکھا ہے کہ شاعر شاعری میں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، لیکن شاید متنبی نے اس تھیوری پر غور نہیں کیا ورنہ اپنی جان ضرور بچا لیتا۔ لیکن متنبی ہی نہیں، شاعروں کے بارے میں اکثر یہی تصور ہے کہ وہ جو شعروں میں لکھتا ہے وہی اصل زندگی میں ہوتا بھی ہے۔ ہمارے ہاں اس تصور کا سب سے بڑا شکار میر تقی میر ہوئے ہیں۔ ان کا نام آتے ہی کانوں میں سارنگی کی دل خراش صدا گونجنے لگتی ہے، فضا کرب کی دھن میں لپٹ جاتی ہے اور ایسے دکھیارے کی تصویر سامنے آ جاتی ہے جو زندگی بھر دکھ بھوگتا اور شعر کراہتا رہا۔ یہ تصویر کچھ تو میر کے چند مشہور اشعار کی بنا پر ہے جو 72 نشتروں کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور کچھ ہمارے بااثر نقادوں نے بھی دماغ کا تیل جلا کر یہ اندھیر پھیلایا ہے۔ اور پھر چونکہ میر کا زمانہ بھی بہت پرآشوب تھا، اس لیے خارجی شواہد بھی فی الفور مہیا ہو گئے اور 2 + 2 4 ہو گیا۔ مولوی عبدالحق میر شناسی کے بنیاد گزار ہیں، وہ لکھتے ہیں جو شخص میر کے حالات اور اخلاق و سیرت سے واقف نہ ہو، وہ ان کے کلام کو پڑھ کر بغیر کسی تذکرے کی مدد کے خود بخود ان کے انداز، ان کی طبیعت کی افتاد اور مزاج کو تاڑ جائے گا۔ ان اشعار کو پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ، طرز بیان، ترتیب و بندش میں ان کے قلبی واردات و احساسات کا نقشہ کھنچا ہے۔ وہ شعر میں اپنا دل نکال کر رکھ دیتے ہیں۔ اور آگے چل کر میر خود سوز و غم کا پتلا ہے، میر انیس رلاتے ہیں، میر خود روتا ہے، یہ آپ بیتی ہے وہ جگ بیتی۔ کیا بات ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ نازک مزاجی اور خودداری کے ہاتھوں وہ زندگی سے بیزار رہے اور ہمیشہ دکھ درد سہتے رہے اور خون جگر پیتے رہے، اور اسی خون جگر سے انہوں نے زمینی شعر کو سینچا۔ میر کے ایک اور نقاد ڈاکٹر سید عبداللہ نے اپنی کتاب نقد میر میں لکھا ہے، بے وقت یتیمی، اعضاء کی بے مہری، زمانہ کی جفاکاری، بے روزگاری، فاقہ کشی، دربدری، خاک بسری اور دوسرے مصائب و آلام نے میر کے ذہن کو تقریباً معاف کر دیا تھا۔ سید صاحب ایک مثال کی مدد سے میر کی زندگی کی وضاحت کرتے ہیں، اور بعض اوقات ماں باپ کے حساس بچے کسی معمولی بات سے ناراض ہو کر گھر سے اس طرح روٹ کر نکل جایا کرتے ہیں کہ پھر ان کو گھر کی خوشی کا کوئی تصور اور کوئی دلاسا تسکین دلا کر گھر واپس نہیں لا سکتا۔ میر بھی قدرت کے ان حساس بچوں میں سے تھے۔ وہ اوائل عمر کے حوادث کے سبب کچھ یوں دل برداشتہ ہوئے کہ زندگی کی آوازوں سے قطعاً روٹ گئے۔ ڈاکٹر سلیم اختر میر کے کچھ اشعار کی مثالیں دے کر کہتے ہیں کہ یہ اشعار ایک طرح سے سیلف پورٹریٹ ہیں، اور یہ کہ میر کی کلیات ایک غیر معمولی تخلیقی جینیس کی نفسی واردات کی کیس ہسٹری ہے۔ کلاسیکی شاعروں کے بارے میں ہمارے بہت سے نظریات اور احساسات کا سرچشمہ
محمد حسین آزاد کی آب حیات ہے۔ چنانچہ میر کی شخصیت کا نقشہ کھینچنے میں بھی اولیت کا شرف انہیں کو حاصل ہے۔ اور ان کا کلام صاف کہہ دیتا ہے کہ جس دل سے نکل کر آیا ہوں وہ غم و درد کا پتلا نہیں، حسرت و اندوہ کا جنازہ تھا۔ ہمیشہ وہی خیالات بسے رہتے تھے، بس جو دل پر گزارتے تھے وہی زبان سے کہہ دیتے تھے کہ سننے والوں کے لیے نشتر کا کام کر جاتے تھے۔ ان کا کلام کہہ دیتا ہے کہ دل کی کلی اور تیوری کی گرہ کبھی کھلی ہی نہیں۔ آزاد نے اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ دہلی کے کچھ محلوں میں بکھری یادوں کے ایجادی صندوق میں ہاتھ مار کر کوئی مڑا توڑا پرزہ نکالتے ہیں اور مغربی لالٹین کی روشنی میں پڑھ کر شعروں کی شان نزول بھی بیان کرتے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے! چنانچہ فرماتے ہیں محلہ کے بازار میں عطار کی دکان تھی، آپ بھی کبھی کبھی اس کی دکان پر جا بیٹھتے تھے۔ اس کا نوجوان لڑکا بہت بناؤ سنگھار کرتا تھا، میر صاحب کو برا معلوم ہوتا تھا۔ اس پر فرماتے ہیں کیفیتیں عطار کے لونڈے میں بہت ہیں، اس نسخہ کی کوئی نہ رہی ہم کو دوا یاد۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شعر دے کر واقعہ گھڑ لیا گیا ہے، کیونکہ اصل شعر میں کیفیتیں عطار کے لونڈے میں بہت تھیں تھا، اسے ہیں سے بدل دیا، بلکہ دوسرے مصرے میں بھی تحریف کر دی کہ اصل میں یوں تھا اس نسخہ کی کوئی نہ رہی حیف دوا یاد۔ عطار کے لونڈے کا ذکر آیا ہے تو اندریب شادانی کا مشہور مضمون یاد آنا لازمی ہے، میر صاحب کا ایک خاص رنگ۔ شادانی صاحب کو میر شناسی کے میدان میں آتے آتے دیر لگی، مگر شکر ہے پھر بھی آئے تو، اور آتے ہی کھوج لگا لیا کہ سوز و گداز، دل شکستگی، غم خوردگی اور کرب و علم میر کی اہم خصوصیات نہیں ہیں، بلکہ ایک اور رنگ میر کی کلیات پر چھایا ہوا ہے جس کی وجہ سے میر کے کلام کا بیشتر حصہ بقول ان کے امرت نامہ کہلانے کا مستحق ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس رنگ میں رنگ کر میر صاحب کے شعروں کی جو تعبیر کی ہے اسے سن کر شاید آزاد بھی آہ کہہ اٹھے۔ چند جھلکیاں آپ بھی دیکھ لیجیے۔ کوٹ: میر صاحب کو جن بدماشوں سے سابقہ پڑا تھا وہ ہر درجہ کے کمینے تھے، ہمیشہ مارتے تھے اور کبھی پیار نہیں کرتے تھے۔ آخر تنگ آ کر میر صاحب نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اب کبھی اس بے وفا کے کوچہ میں قدم نہ رکھیں گے، اور اسے کہہ بھی دیا کہ اگر ادھر کا رخ بھی کروں تو مجھے سید نہ کہنا۔ اور آگے شعر دیا ہے: در پر سے تیرے اب کے جاؤں گا تو جاؤں گا، یا پھر اگر آؤں گا سید نہ کہاؤں گا۔ یہ ابھی ان کا کوٹ چل رہا ہے۔ غالباً کوئی رقیب روح سیاہ بھی اس وقت وہاں موجود تھا، اسے معلوم تھا کہ میر صاحب اپنے دل سے بری طرح متاثر ہیں، اور بیچ کھیت میر صاحب کو چھیڑنے کے لیے کچھ کہہ دیا۔ بس میر صاحب آگ بگولا ہو گئے، مگر رقیب کا کیا بگاڑ سکتے تھے، محبوب اس کی حمایت پر موجود تھا۔ بس اتنا کہا: اچھا بچہ، کبھی اکیلے میں ملے گا تو سمجھوں گا، اگر جوتے نہ مارے تو سید نہ کہنا۔ آگے شعر دیا ہے: اے غیر میر تجھ کو گر جوتیاں نہ مارے، سید نہ ہو پھر تو کوئی چمار ہو گئے۔ اینڈ کوٹ۔ اندلیب شادانی اس بات کے قائل تھے کہ شاعری آپ بیتی ہے۔ ان کی اسی اکلوتی مشہور غزل کا ایک شعر ہے: سنی سنائی بات نہیں ہے یہ اپنے اوپر بیتی ہے، پھول نکلتے ہیں شعلوں سے چاہت آگ لگائے تو۔ اس لیے انہوں نے میر کے کلام میں غوطے لگا لگا کر درجنوں شعر ڈھونڈ نکالے جن میں پیش کردہ واقعات گویا میر کے اوپر بیتے ہیں، اور جن سے بقول ان کے ثابت ہوتا ہے کہ میر امرت پرست تھے۔ انہوں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر صرف عطار کے لونڈے نہیں بلکہ اور بھی متعدد پیشوں سے وابستہ لونڈوں کے بارے میں شعر پیش کیے ہیں۔ اس کھلیان میں سے چند بالیاں: ہم تو مطرب پسر کے ماتے ہیں، وہ رقیباں کچھ اور گاتے ہیں، کیا جانے قدر غنچے دل باغباں پسر، ہوتے گلاب ایسے کسی میرزا کے پاس، ترش رو بہت ہے وہ زرگر پسر، پڑے ہیں کھٹائی میں مدت سے ہم، گیا نظر سے جو وہ گرم طفل آتش باز، ہم اپنے چہرے پہ اڑتی ہوائیاں دیکھیں۔ اندلیب شادانی خود شاعر تھے اور پڑھے لکھے آدمی تھے، لندن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی تھی اور فارسی شعری روایت پر بھی ہاتھ بند نہیں تھا۔ وہ تھوڑا تعامل کرتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ میر کے یہ شعر امرت پرستی کے شعر نہیں ہیں، یہ دراصل شہر اشوق کے شعر ہیں۔ کیا اچھا ہے! واہ واہ واہ! شہر اشوق کا عام مطلب تو کسی شہر کی تباہی کا مرثیہ ہے، مگر یہ اصطلاح دراصل اس کی ابتدائی اور اصل تعریف ایک ایسی نظم ہے
جس میں کسی شہر میں بسنے والے نوخیز پیشہ وروں کے حسن کا ہزلیہ انداز میں بیان ہو، اور یہ روایت اردو کے علاوہ فارسی اور ترکی زبان میں بھی موجود ہے۔ اسے شہر اشوق اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان حسینوں کا حسن اتنا بلاخیز ہے کہ اس نے گویا اپنی تجلی سے شہر کو تباہ کر دیا ہے۔ فارسی کے اولین شاعروں میں سے ایک مسعود سعد سلمان لاہوری متوفی 1121 ہیں، جنہوں نے اب تک کا پہلا معلوم 12 ماسہ لکھنے کے علاوہ پہلا شہر اشوق بھی لکھا ہے، یعنی اور جس میں عنبر فروش، زرگر، نیلگر، صیاد، نائی، نقاش، کاتب، آہنگر، قصاب، حتیٰ کہ عطار کے لڑکوں کی بھی صفات بیان کی ہیں۔ مسعود سعد سلمان کے 2 صدیوں بعد امیر خسرو آتے ہیں، جن کی ایک تخلیق کا نام ہے شہر اشوق یا مجموعہ رباعیات بر طبق حالات اہل حرفہ۔ اس کا ایک شعر بطور تبرک پیش ہے: تو جار پسر کے تیشرانی می کر، آرے برما ستم نہانی می کر۔ تو اس میں تاجر کے بیٹے کا ذکر ہے۔ ان 2 کے علاوہ بھی فارسی اور ترکی کے درجنوں شاعر ہیں جنہوں نے شہر اشوق لکھے ہیں، یعنی اس اصطلاح کے اولین معنی میں۔ تو اگر میر نے لڑکے کے حسن پر شعر لکھے ہیں تو وہ دراصل شہر اشوق ہیں۔ ان شہر اشوقوں میں میر کیا کہتے ہیں، ایک شعر کو ذرا تھوڑا رک کر دیکھتے ہیں۔ میر کا ایک شعر ہے: معمار کا وہ لڑکا پتھر ہے اس کی خاطر، کیوں خاک میں ملا تو اے میر دل شکستہ۔ معمار پتھر سے عمارت بناتا ہے، اس کی مناسبت سے پتھر کہا۔ پھر معمار مٹی گارے سے بھی کام لیتا ہے، تو کیوں خاک میں ملا۔ پھر میر دل شکستہ، یعنی دل پتھر سے ٹکرا کر کرشی کرشی ہو گیا۔ مزید لطف دیکھیے کہ پتھر ہے اس کی خاطر، اور خاطر کا ایک مطلب دل بھی ہے، چنانچہ اس کی مناسبت سے میر دل شکستہ سے بھی اس کی مناسبت میر دل شکستہ سے بھی قائم ہو گئی۔ ایک کام کرتے ہیں کہ اس شعر میں سے مناسبتیں اڑا کر دیکھتے ہیں، پیچھے کیا بچتا ہے۔ معمار کا وہ لڑکا بے حس ہے اس کی خاطر، برباد ہو گیا تو کیوں میرے دل گرفتہ۔ آپ نے دیکھا کہ شعر کا مفہوم وہی رہا، لیکن میر نے جس محنت سے شعر کی عمارت تعمیر کی تھی وہ ہمارے تجربے کے بھدے ہتھوڑے نے چکنا چور کر دی۔ اس شعر میں نہیں بلکہ میر کے تمام شہر اشوقوں میں آپ کو رعایت لفظی کی ایسی ہی کارفرمائیاں نظر آئیں گی۔ اب شعر اشوق کی اوپر بیان کردہ تعریف سامنے رکھیے، شہر کے اہل حرفہ کے لڑکوں کے حسن کا ہزلیہ بیان، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میر کیا کر رہے ہیں۔ یہ زبان پر دسترس دکھانے کا شعر ہے، زبان کے امکانات کھنگالنے کا شعر ہے، اسے امرت پرستی کا شعر سمجھنا اور اسے پڑھ کر یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ میر واقعی کسی معمار کے لڑکے کے عشق میں متلا ہے، قابل افسوس ہے۔ ورنہ تو فرض کرنا پڑے گا کہ میر اپنی زندگی میں عطار، معمار، آتش باز، کشتی گیر، مغلزہ، دھوبی، صراف، طبیب، مفتی، قاضی، گل فروش، برہمن، مطرب، مغنی، ہندو، ترک، سپاہی، سید، باغبان، زرگر اور کئی دوسرے لڑکوں کا عاشق رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے کلام میں نسوانی حسن عشق کے جو واضح اشارے ہیں وہ الگ ہیں۔ مانا کہ میر نے لمبی عمر پائی، مگر پھر بھی یہ ماننا پڑے گا کہ وہ عظیم شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم تر ڈان جوان، کیسانووا اور پلے بوائے بھی تھے۔ اس مضمون کی ابتدا میں ہم آپ کو بزرگ نقادوں کی زبانی سنا چکے ہیں کہ میر کے دل کی کلی کبھی کھلی نہیں ہوئی۔ ذرا سوچئے کہ اگر کلی نہ کھلنے پر یہ عالم ہے، کھل جاتی تو میر کیا گل کر کے گلستان کھلاتے۔ ان حکمان نے جو کام کیا ہے اس سے خیال گزرتا ہے کہ گویا شاعری ایک قارورہ ہے جس کی رنگت اور حیت سے شاعر کے حالات زندگی، اس کے مزاج، پسند و ناپسند، افتاد طبع، حتیٰ کہ جنسی میلانات کی بھی ٹھیک تشخیص کی جا سکتی ہے۔ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ کیا شاعری شخصیت کی نمائندگی کرتی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر کہ کیا شاعر کائنات کا عکاس ہوتا ہے کہ جو دل پر گزرتی ہے وہ اسے رقم کرتا رہتا ہے۔ حسب معمول اس سوال پر سب سے پہلے یونانیوں نے بحث کی ہے۔ افلاطون کا مائمیسس کا نظریہ تو سب کو معلوم ہوگا۔ اس کا خیال تھا کہ مادی کائنات دراصل مثالی کائنات کی نقل ہے، اور فنکار کائنات کی نقل اتارتا ہے، یعنی نقل در نقل کر کے حقیقت سے 2 درجے پیچھے جا پڑتا ہے۔ ارسطو نے اپنے استاد کی اس بات سے بھی اختلاف کر کے شاگردی کا حق ادا کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ادیب اصل زندگی کی غلامانہ نقالی نہیں کرتا، بلکہ منتخب واقعات کو لے کر انہیں اپنی مرضی کے مطابق
نکھارتا संवारता اور ڈھالتا ہے اور یوں وہ اس کائنات کے بالمقابل اپنی متوازی کائنات تخلیق کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ آنے والے صدیوں میں اس موضوع پر بہت سے فلسفیوں نے بحث کی جن میں کانٹ، نیچے اور ہائیڈگر وغیرہ شامل ہیں، مگر میں فلسفیوں سے الگ ہٹ کر دو شاعروں کے ہاں سے مثالیں دینا چاہوں گا جنہیں بڑی آسانی سے پچھلی 2 صدیوں کے دوران انگریزی کے 3-4 چوٹی کے شعراء میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک ہیں جان کیٹس۔ کیٹس اپنے خط میں منفی صلاحیت یا نیگیٹو کیپیبلٹی کی اصطلاح متعارف کروائی ہے۔ کیٹس کے مطابق شیکسپیئر جیسے بڑے شاعر اس صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں جو غیر حتمی، غیر یقینی صورتحال، اسرار اور شکوک و شبہات کو جوں کا توں قبول کرتے ہیں اور ان پر اپنی تفہیم یا تشریح کا ٹھپا لگا کر محدود نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیکسپیئر کو ایموجن جیسی اپنی سب سے نیک دل ہیروئن کا کردار تخلیق کرنے میں اسی قدر لطف آتا تھا جتنا آئیگو کو تخلیق کرنے میں، جو شیکسپیئر کا سب سے بڑا ویلن ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ نے اسی بات کو آگے بڑھایا۔ وہ اپنے مشہور مضمون روایت اور انفرادی استعداد میں لکھتے ہیں کہ شاعر ان جذبات سے جو اس نے کبھی محسوس نہیں کیے اتنا ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جتنا اپنے شناسہ جذبات سے۔ ویسے کیٹس یہ بات اپنی مشہور نظم اوڈ آن اے گریشین ارن میں پہلے ہی سے کہہ چکا تھا، اور اس کا مصرع ہے ہارڈ میلوڈیز آر سویٹ بٹ دوز انہرڈ آر سویٹر۔ بہرحال ایلیٹ اپنے مضمون میں لکھتا ہے کہ شاعر اگر واحد متکلم میں کے صیغے میں لکھتا ہے تو یہ میں بھی ایک کردار ہے، اور فنکار جتنا بے عیب ہوگا اتنے ہی مکمل طریقے سے وہ اپنے اندر اس انسان کو جو دکھ جھیلتا ہے اور اس کو اس دماغ سے الگ رکھنے میں کامیاب ہوگا جو تخلیق کرتا ہے۔ اسی مضمون میں ایلیٹ نے اپنا مشہور فقرہ لکھا تھا کہ شاعری جذبات کو بے لگام چھوڑنے کا نہیں بلکہ جذبات سے دور بھاگنے کا نام ہے، اور شاعری شخصیت کی ترجمان نہیں بلکہ شخصیت سے فرار ہے۔ بات یہ ہے کہ شاعر جب کوئی شعر کہتا ہے تو وہ ذاتی تجربہ بیان نہیں کر رہا ہوتا۔ کوئی بھی انسان چاہے وہ کتنا ہی عظیم مفکر کیوں نہ ہو، ہمہ وقت لمحے موجود کے چھوٹے سے پنجرے میں قید ہوتا ہے، اور اس کی زمان و مکان دونوں میں رسائی بہت محدود ہوتی ہے۔ اس کا ذاتی تجربہ انتہائی محدود، سطحی اور یک رخا ہوتا ہے۔ وہ اس شخصی تجربے کو بیان کرے گا تو اس کا بیان بھی سطحی، سفیانہ اور تنگ دامہ ہوگا۔ عشق و محبت، نفرت، رقابت، وصل، جدائی، زندگی، موت، بڑھاپا، بیماری اپنی اصل میں بے حد عامیانہ چیزیں ہیں جن سے دنیا کا تقریباً ہر انسان گزرتا ہے۔ ان محدود تجربوں کو کوئی نچوڑے گا کیا اور نہائے گا کیا؟ لیکن اسی شاعر کا معمولی سے معمولی جذبہ اس وقت عظیم ہو جاتا ہے جب وہ دسیوں ہزار سالوں کے دوران لاکھوں شاعروں کے سوارے، نکھارے، نتھارے مشترکہ تخلیقی تجربات کے مقابل اسے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے شاعر شعر کہتے وقت اپنے ذاتی تجربے کو بروئے کار نہیں لاتا بلکہ اپنی پوری تہذیب کے مشترکہ تجربات کا نچوڑ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ گویا شاعری انفرادی نہیں، اجتماعی، تہذیبی اور سماجی عمل ہے جس میں صدیوں کے فاصلے، زبانوں کا فرق اور براعظموں کی دوریاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ میر کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ ان کے بظاہر انتہائی منفرد شعروں کا اصل خیال مثال کے طور پر خانِ آزو سے لیا گیا۔ بعض اوقات تو محض لفظوں کے ہیر پھیر سے بات بدل دی گئی، لیکن خانِ آزو نے یہ خیال بیدل سے لیا تھا، بیدل نے صائب سے، صائب نے حافظ سے، حافظ نے رومی سے، رومی نے عربی شاعری سے، عربوں نے عبرانی سے، اور انہوں نے زبیریاں وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی یاد رہے کہ انسان کی نسل لاکھوں سال پرانی ہے اور انسان زبان لگ بھگ 1 لاکھ سال سے استعمال کر رہا ہے، اس لیے اغلب ہے کہ شاعری بھی قریب 1 لاکھ سال سے ہو رہی ہے۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھ کر آپ شاعر سے کہیں کہ وہ اس سانجھے انسانی، تہذیبی، سماجی اور تاریخی ورثے کو طاق پر رکھ کر صرف وہی لکھے جو اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا دل سے محسوس کیا ہے، تو ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ کیا ذاتی تجربے کی شرط لگا کر یہ شعر لکھے جا سکتے ہیں؟ عالم عالم عشق و جنوں ہے، دنیا دنیا تہمت ہے، دریا دریا روتا ہوں میں، صحرا صحرا وحشت ہے۔ عالم کسو حکیم کا باندھا طلسم ہے، کچھ ہو تو اعتبار بھی ہو کائنات کا۔ ہمت اپنی ہی تھی یہ میر کی جوں مرغ خیال، ایک پرفشانی میں گزرے سر عالم سے بھی۔
نشو و نما ہے اپنی جوں گرد باد انوکھی، بالیدہ خاک رہ سے ہے یہ شجر ہمارا۔ قصہ مختصر یہ کہ کلاسیکی شاعر، خاص طور پر کلاسیکی غزل کا شاعر، اپنے سامنے موجود نئی پرانی شاعری کے ذخیرے سے، اپنے کلاسیکی کینن سے، اپنے زمانے میں چلنے والی تحریکوں اور رجحانات اور جس صنف میں وہ لکھ رہا ہے اس کی شعریات، کنونشنز اور تقاضوں سے مواد اٹھاتا ہے۔ وہ غزل کہتے ہوئے اپنے آس پاس دیکھتا ہے کہ آج کل کون سے مضمونوں کا چلن زیادہ ہے۔ اگر وہ کسی مضمون پر فکر کرتا ہے تو اسے اپنی زندگی سے ہم آہنگ بنانے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ اس مضمون کو خودمان کیسے بڑھتا ہے، ہم اسروں نے اس میں کیا گلکاریاں کی ہیں اور میں اس میں نئے معنی کیسے پیدا کر سکتا ہوں، یا اسی بات کو تھوڑا کیسے آگے لے جا سکتا ہوں، یا اسے یوں پلٹ سکتا ہوں کہ کوئی نیا پہلو نکل آئے۔ بعض اوقات کسی عام سے شاعر کا معمولی شعر بھی بڑے شاعر کو کوئی نئی راہ دکھا دیتا ہے۔ میر نے کئی بار ایسا کیا ہے کہ کسی شاعر کا عام سا شعر اٹھا کر اسے آسمان تک پہنچا دیا۔ کچھ واقعات آب حیات میں بھی درج ہیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ شاعر نے کسی مصرے پر غور شروع کیا تو آگے چل کر لفظوں کا درد و بست، شعر کی زمین اور ردیف قافیہ اسے کسی اور ہی سمت میں لے گئے، بلکہ مخالف سمت میں بہا کر لے گئے۔ میں تھوڑا اسکپ کر رہا ہوں۔ آپ نے وہ مشہور فقرہ سنا ہوگا کہ تصوف برائے شعر گفتن خوب است۔ انگریز شاعر شیلی نے اسی بات میں تصوف کی بجائے درد و غم رکھ دیا، لیکن دراصل یہ کسی بھی شعری مضمون پر صادق آتا ہے، چاہے وہ خمولیات ہو یا ہزلیات، معاملہ بندی ہو یا مذہبی شاعری، رندی ہو یا امرت پرستی۔ اسی سے منسلک تخلیقی عمل کی پر اسرار کار فرمائی بھی ہے۔ کیا شاعر جب شعر کہنے بیٹھتا ہے تو وہ مکمل منصوبہ بندی کر کے قلم ہاتھ میں تھامتا ہے اور کاغذ کے سامنے وہ مکمل کنٹرول میں ہوتا ہے؟ کیا تخلیقی عمل اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے انجان راہداریوں اور زیر شعور انچھوئی پگڈنڈیوں پر نہیں چلاتا؟ دوسرے لفظوں میں شاعری کوئی شفاف کھڑکی نہیں ہے جس سے جھانک کر ہم شاعر کے نظریات، خیالات اور جذبات کا مشاہدہ کر سکیں۔ ذاتی تجربہ اگر کوئی ہے تو بھی وہ تخلیقی عمل کی کٹھالی سے گزر کر کچھ کا کچھ بن جاتا ہے اور اس سے اصل واقعے کو ریکنسٹرکٹ کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اب ظاہر ہے کہ شاعر زبان میں خود تخلیق نہیں کرتا بلکہ پہلے سے بنے ہوئے مسالے کو استعمال میں لاتا ہے اور اس کام کے لیے پہلے سے موجود شاعروں کے کلام سے مدد لیتا ہے۔ اب لفظ دریا ہی کو لے لیجیے۔ میں نے اگر دریا پر شعر کہا ہے تو یہ میرا ذاتی دریا نہیں ہے۔ دریا جو ہی شعر میں آیا، قاری کے ذہن میں اس لفظ کے متعدد انسلاقات کون جاتے ہیں۔ کئی اشعار، نظریے، مقولے دماغ میں گونجتے ہیں جو معاشرے کا مشترکہ ورثہ ہے، اور ان سب نے مل کر دریا کو ایک ندی سے اوپر اٹھا کر کچھ اور بنا دیا ہے۔ یہی عمل تقریباً ہر کلیدی لفظ کے ساتھ ہوا ہے۔ خانِ آرزو کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی ایرانی شاعر شیخ علی حزین لاہیجی سے چشمک ہوئی کہ آیا ہندوستان والوں کو فارسی آتی ہے یا نہیں۔ حزین نے کہا کہ ہم نے زبان اپنی نانیوں دادیوں سے سیکھی ہے، ہندوستانی ہمارا کیا مقابلہ کرے گا۔ اس پر خانِ آرزو نے لاجواب فکرہ کسا کہ آپ نے نانیوں دادیوں سے سیکھی ہوگی، ہم نے خسرو، حافظ اور سعدی سے واضح۔ لاہیجی نے عام بول چال کی فارسی واقعی نانی سے سیکھی ہوگی، لیکن اعلیٰ شعری زبان، بیان اور اظہار کے لیے انہیں بھی حافظ اور سعدی اور انہی کے پائے کے دوسرے شاعروں کے آگے زانو طے کرنا پڑا ہوگا۔ لیکن صرف زبان کی بات نہیں ہے، شاعری کا بھی یہی معاملہ ہے۔ شاعر شاعروں سے ہی شاعری سیکھتا ہے۔ میر کے زمانے کے شاعر کے سامنے فارسی شاعری کا فلک بوس کوہ بیستون موجود تھا اور وہ اسی سے اپنی شاعری کی نہر نکالتا تھا، اسی سے مکالمہ کرتا تھا۔ یہی اس کی درسگاہ، یہی اس کی ورکشاپ تھی۔ یہ اس اعتراض کا بھی جواب ہے کہ کلاسیکی اردو غزل میں ہمالیہ کے بجائے اوپر بیان کردہ بیستون و دماوند اور کوئل کی بجائے بلبل اور گنگا کی بجائے جیہوں کا ذکر کیوں ہے؟ امریکی نقاد ہیرلڈ بلوم نے ایک اصطلاح وضع کی ہے، اینگزائٹی آف انفلوئنس، جس کا ترجمہ اثر کا اضطراب کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاعر اپنے پیش رو شاعروں کے ساتھ مسلسل ہم کلامی میں رہتا ہے۔
اور یہ اس کے تخلیقی عمل کا لازمی حصہ ہے. شاعر کے سامنے دو مسئلے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ پرانے شاعروں سے کیسے عہدہ برا ہو اور ان شاعروں کے مقابلے پر اپنے شعر کو کیسے پیش کرے جن سے اس نے اثر قبول کیا ہے. آسکر وائلڈ نے ایک بار بڑے پتے کی بات کی تھی کہ تمام بری شاعری خلوص سے پر ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر اچھا شعر لازمی طور پر جھوٹا ہوتا ہے، مگر یہ کہ شعر کی دنیا حقیقی دنیا سے الگ اور اس سے ماورا ہوتی ہے، اور وہاں سچ جھوٹ ماپنے کے پیمانے الگ ہوتے ہیں. لیکن اسی بات کے تانے بانے 1400 سال پیچھے جاتے ہیں. قرآن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اس میں آتا ہے کہ شاعر تو جھوٹی باتیں کرتے ہیں، ہر وادی میں گھومتے پھرتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. مختصر یہ کہ شاعر کی ذات اور اس کی شاعری میں اپنی شخصیت کا اظہار دو الگ چیزیں ہیں. آخر میں آپ کے سامنے میر کے دو شعر رکھتا ہوں. عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا. دوسرا شعر ہے، پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے. یہ بڑھاپے کے موضوع پر اردو کے چند عمدہ ترین اشعار ہیں، لیکن اگر کلیات میر کھولیں تو یہ شعر دیوان اول میں موجود ہے. دیوان اول میر نے اس وقت مرتب کیا تھا جب ان کی عمر 27 سال تھی. چونکہ اس میں 500 سے زیادہ غزلیں ہیں، اس لیے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس پر کم از کم 8-10 برس لگے ہوں گے. گویا اس میں میر کی ٹین ایجر کے زمانے کی شاعری بھی شامل ہے، اور وہ اسی عمر سے بڑھاپے کی ماندگی اور شکست خودگی کے شعر لکھ رہے تھے. ذاتی تجربے کی روشنی میں نہیں، اردو فارسی شاعری میں بڑھاپے کے موضوع پر لکھے گئے اشعار کی روشنی سے اپنا دیا جلا کر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو فلمیں شروع ہوتی ہیں ان کے شروع میں ایک سلائڈ چلائی جاتی ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے دس از اے ورک آف فکشن، اینی سملیرٹی ٹو ایکچوئل پرسنز لیونگ اور ڈیڈ اور ایکچوئل ایونٹس از پیورلی کوانسیڈنٹل. یعنی یہ فرضی کہانی ہے، اس کی کسی مردہ یا زندہ شخص یا اصل واقعات سے تعلق محض اتفاقی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاعری کی کتابوں کے پہلے صفحے پر بھی یہی پیغام چھپوانا چاہیے. اگر ایسا کیا جاتا تو میر کی اصل تصویر سمجھنے میں آسانی ہوتی اور شاید متنبی کی زندگی بھی بچ جاتی.